السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیا حال چال؟ سب بڑھیا؟ آپ لوگ بخیر ہیں؟ ٹھنڈی ونڈی کیسی چل رہی ہے؟ مجھے تو بہت لگ رہی ہے بھائی، پورا اوڑھ کے بیٹھا ہوں۔ تو آج ہم پڑھیں گے تشدید مع تشدید۔ کیا پڑھیں گے؟ تشدید مع تشدید۔ اگر آپ تشدید بھول گئے ہوں تو چلیے پھر سے یاد دلانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، یا یہ کہ ہم دوبارہ کیا کر لیں؟ ریویژن کر لیں، ریویژن، ٹھیک ہے نا؟ میں نے بتایا تھا جب تشدید پڑھایا تھا، تو جیسے با پر تشدید ہے یا نون پر تشدید ہے، دیٹ مینس کہ یہ دو حروف ہیں۔ اور اس میں پڑھایا تھا آپ نے، پہلی مثال کیا پڑھی تھی؟ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ اس کی اصل شکل جو چھپی ہوئی ہے وہ ایسی ہے، حمزہ با زبر اب اور با زبر با۔ تو اس سے آپ نے کیا جانا کہ دو سیم حروف ہیں، دو سیم حروف ہیں، پہلے والے پر جزم ہے تو اس کو دونوں کو ملا دیا، اور ملا کر کے یہ نشانی دے دی کہ یہاں پر دو حروف ہیں سیم، اس پر تشدید دے دی۔ تو تشدید کی نشانی یہی ہے کہ بھائی یہ دو حرف ہے، اس کو دو بار پڑھنا۔ اوکے۔ دوسرا اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس پر یعنی کسی بھی حرف پر تشدید آئے تو وہ دو حرف بن گئے، کریکٹ؟ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سختی لائی جائے گی، اور تشدید کے معنی ہی ہے شدید، سختی والی، ہے نا؟ تو اگر ہم یہاں پہ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن کے اندر ایاک نعبد، کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک، سورہ فاتحہ میں اصل میں یہ کیا تھا؟ کا، کریکٹ؟ حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، اور ہجے ایسے ہی ہوگا، حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا، تو ہونا کیا چاہیے؟ ای یا، کاف زبر کا، ای یا کا۔ لیکن ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ ای یا نہیں پڑھتے ہیں، ای یا پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ای یا کا۔ ہم لوگ ای یا کا نہیں پڑھتے ہیں، ہے نا؟ ہم لوگ ای اور یا نہیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں ای یا۔ ہندی میں اگر سمجھنا ہو تو سمجھ گئے نا؟ تو ہم لوگ ای یا نہیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ ای یا پڑھتے ہیں۔ اور یہ ای یا جو ہے سختی لاتے ہیں نا ہم، وہ تشدید کی وجہ سے لاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا سمجھا؟ آپ نے یہ سمجھا کہ تشدید والے حروف، آپ نے یہ سمجھا کہ تشدید والے حروف کیا ہوتے ہیں؟ دو ہوتے ہیں، اور ان دو میں سے پہلے والے حرف پہ کیا ہوتا ہے؟ جزم ہوتا ہے۔ جیسے حمزہ با زبر اب، اصل میں اور با زبر با کیسے پڑھتے ہیں؟ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ اصل میں اندر شکل کیسی ہے؟ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ لیکن ہم نے ملا کے سختی کے ساتھ اب با پڑھا۔ اب آگے ہم یہ پڑھیں گے کہ ایک حرف پہ تشدید ہے، اس کے بعد پھر کسی حرف پہ تشدید ہے۔ اگر مان لیجئے اس کو فنی انداز میں پڑھنا ہو، ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے اب با، تو تشدید میں جو پہلا والا حرف جس پر جزم ہے اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو اسی لیے ہم حمزہ با زبر ملا کے ہم کو حمزہ کو پڑھ رہے ہیں۔ تو حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب تک یہ پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں بھی اگر تشدید ہے تو کیا کریں گے؟ اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے۔ تو اس با میں جو پہلی والی با ہے اس کو اس والے با سے ملا کے پڑھیں گے، تو ہجے کیسے ہوگی؟ حمزہ با زبر اب، با زبر بب، اب بب، با زبر با، اب بب با۔ میں نے با کی مثال دی ہے، اور تھوڑا سمجھ آواز بھی اس کی عجیب آ رہی ہوگی۔ چلیے دوسری مثال دیتے ہیں۔ یہ یا کا نقطہ ہے، آئیے سمجھ لیجئے۔ یہ کیا ہے؟ حمزہ یا زبر ای، یا زبر یا، ای۔ اور اگر نارمل کریں گے تو نون زبر نہ، اینا، ای یا نہ، اینا۔ اب اگر ہم نون پر بھی تشدید دے دیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ نون میں جو جزم ہے یعنی پہلا والا حرف جو اس پر جزم ہے، تو اب اس کو یا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، تو اینا سے ہو جائے گا ای ین، ای ین نہ۔ سمجھ گئے نا؟ اب اس کو اگر ہم پوری طرح کھول کر کے پڑھیں گے اینا کو، تو اس کی شکل کیسی بنے گی یہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ حمزہ یا زبر ای، ہے نا، یا زبر یا،
ایا تھا. اب نون پر جزم، نون زبر نہ، تو کیا ہوا؟ ای ین نہ، ای ین نہ. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا، اس کے اندر یہ چھپا ہوا ہے. یعنی یا پر تشدید یا دو، نون پر تشدید نون دو، اور تشدید جس پر ہو اس میں پہلا والا حرف، جو دو حرف ہوتے ہیں اس میں پہلا والا حرف پر جزم ہوتا ہے. یہاں بھی پہلے والے حرف پر جزم ہے. تو اب ہم کیا پڑھیں گے؟ اگر کھلا ہوا الگ الگ ہو تو کیا پڑھیں گے؟ ای ین نہ، ای ین نہ. لیکن جب تشدید آ گئے تو سختی، ای ین، ای ین. سمجھ گیا نا؟ آپ کو یہاں پر یہی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر لام پر تشدید ہے، تو لام میں پہلا والا حرف جو لام ہے اس پر جزم ہے، تو اس کو عین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. تو عین لام زیر عل، اور اس کے بعد اگر یا نہیں ہوتی تو لام زیر لی، علی ہو جاتا. لیکن اب لام پر بھی تشدید ہے، اس کے بعد والے حرف پر بھی تشدید ہے. تو مطلب یہ کہ لام بھی دو، یا بھی دو، اور یا میں بھی پہلی والی یا کیا ہے؟ ساکن ہے. لام میں بھی پہلا والا لام ساکن ہے. تو اب کیسے پڑھیں گے؟ تو عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی، یا واو پیش یو، عل لی یو، نون زبر نہ، عل لی یون. میں لی یون جان بوجھ کر پڑھا ہوں ابھی کیونکہ یا پر سختی نہیں کیا ہوں. عل لی یون. اب اس کو ہم الگ الگ توڑ کر کے دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے سمجھنے میں آسانی ہو. اصل میں علیون جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ ہے علیون. اب دیکھ پا رہے ہیں؟ علیون، یہ واو ہے اور واو پر آپ جزم دے دیجئے تو یو، یا واو پیش یو نہ، لی یو ہے نا، اور نہ. یہی لکھا ہوا ہے یہاں پر علیون. اب ہم سختی کریں گے. عین لام زیر عل، لام کیا ہے؟ یا زیر لی، یا واو پیش یو، لی یو، لی یو، علیو، نون زبر نہ، علیون. تو یہ ہے تشدید کے بعد تشدید. اب جو تشدید مع تشدید، یعنی تشدید کے ساتھ تشدید، یعنی ایک حرف جس پر تشدید ہے اس کے بعد پھر حرف آ رہا اس پر بھی تشدید ہے. تو ایسے پڑھا جائے گا. اس کو سمجھ گئے نا؟ یز زک کا، یا زا زبر یز، اور زا کاف زبر زک، یز زک، کاف کھڑا زبر کا، یز زک کا. اسی طرح یز زک کرو، یا زال زبر یز، زال کاف زبر زک، کیونکہ اس پہ تشدید ہے تو پہلی والی کاف کیا ہے؟ ساکن ہے. تو اس کو زال سے ملا کر پڑھیں گے تو یز اور زک کرو، یز زک کرو. اسی طرح میم زا پیش مز، زا میم زیر زم، مز زم، میم زا پیش مز، اور زا میم زبر زم، مز زم، میم زیر می، لام پیش لو، مز زم ملو ہے نا. اسی طرح میم دال پیش مد ہے نا، دال سا زبر دس، مدس، سا زیر سی، مدسی، دسی. تشدید ہے سا پر تو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس میں پہلا والا حرف ساکن ہے. مدس، سا زیر سی، را پیش رو، مدس سرو. اسی طرح علیون ہے، علیون کی جگہ یہ نہ لگا لیجئے. عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی، اور اس کے بعد یا زیر یہ، علی، نون زبر نہ، علیین. تو آپ نے کیا سمجھا کہ تشدید مع تشدید، جب جو دو تشدید اگر ایک ساتھ آ جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور تشدید کسی پر بھی آ جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی شکل یوں ہوتی ہے، یا زبر آئے یا زیر آئے یا پیش آئے، کچھ بھی آئے، لیکن پہلا والا حرف کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا. تو نون پر اگر تشدید ہو تو نون کی شکل کیسی ہوگی؟ پہلا والا نون ساکن، دوسرے والے نون پہ جو بھی حرکت ہو. سمجھ گئے نا؟ تو یہ تشدید مع تشدید کی مثال تھی. یہ کہہ لیجیے کہ تشدید کا ایکسٹینڈڈ ورژن تھا.
کہ ہم نے ایک تشدید اب تک پڑھا تھا، اب ہم نے دو تشدیدیں پڑھ لیں اور سمجھانے کی جو بھی باتیں ہو سکتی ہیں ہم نے سمجھ لی۔ اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے دوبارہ دیکھیے، نہیں سمجھ میں آئے کسی اور کا ویڈیو دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ کسی اور کا سمجھانا، اس کا انداز آپ کو اچھا لگے، آپ کی مرضی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔